بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہم نے جو اب تک اس سبق میں درپیش عنوانات تھے ان کا تفصیلی مطالعہ کیا، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے ایوب خان کے دور کی۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا 27 اکتوبر 1958 کو لگایا، اور اس مارشل لا لگانے کے اہم اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلے سیاسی قیادت کا فقدان۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لوث قیادت کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے، اور 1951 میں قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح آزادی کے فوراً بعد ہی نوزائیدہ مملکت قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے محب وطن، مدبر اور دور اندیش رہنماؤں سے محروم ہو گئی۔ اب ان قائدین کے رخصت ہونے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ اب ملک کی باغ دوڑ ایسے قائدین کے ہاتھ میں چلی گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا نہ کر سکے اور نہ ہی صوبائی، لسانی اور معاشی بحرانوں پہ قابو پا سکے۔ انتخابات کا التوا۔ پاکستان کو سیاسی بحران سے دوچار کرنے میں ایک اہم سبب انتخابات کا التوا تھا۔ التوا یعنی کہ وہ دور ہوتے چلے جا رہے تھے، منسوخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ابتدا میں ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہو سکے، صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کرائے گئے۔ 1956 کا دستور جب منظور ہوا تو اس کے بعد یہ توقع ہو گئی کہ ایک سال کے اندر اندر انتخابات منعقد کرا لیے جائیں گے، لیکن 1957 میں متوقع انتخابات کو 1959 تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جو اگلا اہم سبب تھا مارشل لا کا، وہ تھا نوکر شاہی کا کردار، بیوروکریسی کا کردار۔ قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بیوروکریسی نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے تھا۔ مجموعی طور پہ نوکر شاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ با اثر تھے ان کے دل میں اقتدار کی ہوس نے جنم لیا، اور اس صورتحال نے مارشل لا کا راستہ ہموار کر دیا۔ اگلا اہم سبب تھا پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ پہلے 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ 11 سالوں میں 4 گورنر جنرل، اور کتنی وزارتیں قائم ہوئیں؟ 7 وزارتیں، اور ان میں مسٹر آئی چندریگر کی وزارت سب سے مختصر تھی جو صرف 2 ماہ تک چل سکی۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہو گیا، اور ان حالات سے مارشل لا کے نفاذ کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور جو آخری اور جو اہم ترین وجہ بنی مارشل لا کی وہ یہ تھی کہ دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے، ایک ہی وقت میں 2 مختلف ریاستیں وجود میں آئی تھیں، لیکن بدقسمتی بھارت نے اپنا دستور صرف 2.5 سال کے عرصے میں تیار کر لیا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے چلے گئے
اور آخر کار ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ مارشل لا کیا ہوتی ہے؟ یعنی ملک پہ فوج حکومت کرنے لگ جاتی ہے، پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام ناکام ہو جاتا ہے، فوج اپنی مرضی سے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرتی ہے اور زیادہ اختیارات چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر اور صدر کو مل جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بات کی ایوب خان کے دور کی، شروع ہوا ہے، اس کے بعد آگے ہم بنیادی جمہوریتوں کا نظام اور دوسرے تمام مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔